الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ فلما وضعتها قال رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ العصر۔ پیچھے ذکر چل رہا تھا کہ اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو منتخب فرمایا، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم اور آل عمران کو، اور اپنے اپنے اوقات میں بروئے زمین پر اللہ کے بہترین بندے اور بہترین لوگ تھے، اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے، اللہ کے نبی تھے۔ اللہ کریم نے انہیں لوگوں کے لیے ذریعہ نجات اور باعث ہدایت بنایا۔ پھر ایک عجیب واقعے کی طرف متوجہ فرمایا کہ اللہ کی قدرت کتنی عظیم ہے اور کس طرح سے قدرت اپنے امور کی منصوبہ بندی کرتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو جیسے تیسے چاہے مکمل کر سکتا ہے، لیکن انسان کی سوچ غلط ہے۔ دنیا میں ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ انسان اگر اللہ کی اطاعت میں کوتاہی کرتا ہے اور اپنی تدبیریں لڑاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ نظام دنیا کا کچھ بگاڑ سنوار نہیں سکتا۔ چنانچہ ایک عجیب و غریب واقعہ اس ضمن میں ارشاد فرمایا، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ حضرت عمران علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے دعا کی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ بھی عمر رسیدہ خاتون تھیں اور حضرت عمران بھی بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے، بلکہ حضرت مریم کے پیدا ہونے سے پہلے ان کی وفات ہو گئی تھی اور حضرت مریم یتیم پیدا ہوئی تھی۔ تو ایک روز انہوں نے کسی چڑیا کو بچے کو دانہ کھلاتے اور چوگا دیتے دیکھا تو ان کے دل میں ایک آرزو پیدا ہوئی کہ میرا بھی بچہ ہوتا۔ تو انہوں نے بے اختیار دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے کہ اے اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور جب انہیں امید ہو گئی تو بڑی خوش ہوئی کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی، لیکن اس خوشی میں انہوں نے پھر عرض کیا کہ بار الہ تو نے جو یہ بچہ مجھے دیا ہے، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، جو بچہ تو نے مجھے دیا ہے اور ابھی میرے پیٹ میں ہے، میں اسے تیری راہ میں تیری نظر کرتی ہوں کہ وہ تیرے گھر کی خدمت کرے اور تیرے لیے عمر بسر کرے، محررن تمام ذمہ داریوں سے آزاد کر کے، سوائے تیرے گھر کی خدمت اور تیرے دین کی خدمت کے اس کا کوئی کام نہ ہوگا۔ اور اس طرح سے بچوں کا وقف ان کی شریعت میں جائز ہوگا، اور اس وقت جائز تھا، سو انہوں نے یہ نظر مان لی۔ اور ہر عہد کے اپنے احکام ہوتے ہیں اور ہر عہد کا جو حکم ہوتا ہے اس کے لیے وہی درست ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کو یہ نظر مانی کہ یہ بچہ جو پیدا ہوگا اسے میں بالکل تمام دنیاوی ذمہ داریوں سے آزاد کر کے تیری راہ میں دے دوں گی، اور تو اسے قبول فرما
اس لیے کہ تو سنتا بھی ہے جو میں عرض کر رہی ہوں، تو خود سن بھی رہا ہے، اور جو کچھ میرے دل میں ہے، جو میرا ارادہ ہے، آرزو ہے، تو اسے جانتا بھی ہے، تو سننے والا بھی ہے، تو جاننے والا بھی ہے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، اور جب بچہ پیدا ہوا تو وہ تو بچی تھی، بیٹی تھی، تو وہ بڑی حیران ہوئی کہ بیٹا تو ہوتا تو آزاد ہوتا، تو حرم میں رہتا یا مسجد میں رہتا، اللہ کے گھر کی خدمت کرتا، لوگوں کی خدمت کرتا، دین کی خدمت کرتا۔ بچیوں کا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ اور طرح کا ہوتا ہے، ان کی اپنی ضروریات الگ، طرز حیات الگ، تو یہ بچی کس طرح سے اللہ کے گھر کی خدمت کرے گی اور کس طرح سے زندگی بتائے گی؟ تو انہوں نے عرض کی بار الہ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، یا اللہ میں نے تو بیٹی پیدا کر دی، اب میری تو بیٹی ہوئی ہے، لیکن میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، کیا ہوگا یہ تو بہتر جانتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں واللہ عالم بما وضعت، اللہ کریم بہتر جانتا ہے جو کچھ پیدا ہوا، اللہ خود خالق ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ بچی کس انقلاب کا پیش خیمہ ہے، اور اس سے کتنے جو ہیں قدرت کاملہ کا اظہار کس طرح سے ہوگا۔ اللہ کریم کے علم میں تھا کہ میں اسے بغیر خامند کے بیٹا دوں گا، اور وہ بیٹا میرا نبی ہوگا، اور پھر وہ اللہ کی نشانیوں میں سے عجیب نشانی ہوگا کہ بچپن میں پیدا ہوتے ہی ماں کی گود میں کلام کرے گا اور بتائے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ نے مجھے کتاب عطا کی، اور اللہ مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور اللہ نے مجھے یہ احکام دیے، اور پھر اسے زندہ آسمانوں پہ اٹھایا جائے گا، پھر آخری عہد میں پھر اس کا نزول ہوگا، زمین پہ آباد ہوگا، شادی کرے گا، دنیا پہ بسر کرے گا، وصال ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق روزہ اطہر میں عیسیٰ علیہ السلام بھی دفن ہوں گے۔ آپ کی متعدد احادیث اس پہ ملتی ہیں، بلکہ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ابو بکر و عمر روز حشر میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں اٹھائے جائیں گے۔ تو اس حدیث کے مطابق آج تک روزہ اطہر میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے، حالانکہ بڑے بڑے عظیم لوگ دنیا سے رخصت ہوئے، خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھر حضور کی 2 بیٹیاں تھیں یکے بعد دیگرے، اور اسی وجہ سے انہیں ذوالنورین کہا گیا۔ ان کی قربانیاں بے مثال ہیں، اور مدینہ منورہ میں آمد کے وقت یہ عثمان غنی ہی تھے جنہوں نے کنویں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیے، اور جب مسلمانوں پہ پانی کی تنگی آئی اور یہودی مہنگا پانی دیتے تھے یا مسلمانوں کو دینے سے گریز کرتے تھے، تو آپ نے وہ کنویں خرید کر وقف کر دیے۔ جتنے جہاد ہوئے ان میں بڑھ چڑھ کر قربانیاں دیں، اور جان آفرین کے سپرد کر دی، لیکن در اقدس کو نہ چھوڑا، اور روزہ اطہر پہ نشاور ہو گئے۔ بہت عجیب ان کے واقعات ہیں۔ تو وہ جب ان کا وصال ہوا، شہید ہوئے، تو روزہ اطہر میں دفن نہیں ہوئے بلکہ جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح کے عظیم لوگ دنیا سے گئے، خود حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس کے بعد دنیا سے گئے، لیکن روزہ اطہر میں سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بعد کوئی چوتھا بندہ دفن نہیں ہو سکا، بلکہ جگہ ہی روزہ اطہر کے اندر، حجر مبارک کے اندر 4 قبروں کی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیخین کے دفن کے بعد پھر کوئی چوتھا بندہ وہاں دفن نہیں ہوا، اور احادیث مبارکہ میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں دفن ہوں گے۔ تو اللہ کریم کی اپنی تدبیریں ہوتی ہیں۔ بچی پیدا ہوئی تو ماں نے پریشان ہو کر کہا کہ رب انی وضعتها انثى، اللہ میرے ہاں تو بچی ہو گئی، اب بچی کیسے خدمت کرے گی؟ اور خواتین کے لیے مساجد میں رہنا یا آنے والوں کی خبر گیری کرنا یا تبلیغ کرنا، یہ سارے کام خواتین کے کرنے کے تو نہیں ہے، لیکن بہرحال چونکہ میں نے نظر مانی ہے،
سو میں تو اسے تیری راہ میں اور تیرے گھر میں دے دوں گی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ جانتا ہے، قدرت کی اپنی منصوبہ بندیاں ہوتی ہیں کہ یہ بچہ پہلے ایسا ذکر و کل انسا، اگر بچہ پیدا ہوتا تو وہ یہ کام نہ کر سکتا جو یہ بچی کرے گی۔ یہ بچی اللہ کریم نے پیدا فرمائی ہے اور اس کی اپنی منصوبہ بندی کے تحت ہے۔ اب اس سے کیا کیا قدرت کا اظہار ہوگا اور کیسے کیسے معجزات ظہور پذیر ہوں گے۔ فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، عرض کی اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں اسے شیطان اور اس کی اولاد، شیطان مردود اور اس کی اولاد سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ کوئی بھی بچہ بنی آدم کا جو پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے مس کرتا ہے کہ میرا بھی اس کے ساتھ رابطہ رہے، تعلق رہے، شیاطین اسے مس کرتے ہیں۔ پھر پیدا ہوتے ہی ہر بچے کے ساتھ ایک شیطان بھی لگ جاتا ہے جسے قرین شیطان کہتے ہیں، اور ساری زندگی اس کے ساتھ گزار دیتا ہے۔ اور عموماً وہ شیاطین اس بندے کے مرنے کے بعد، چونکہ شیاطین کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں اور اس کے مرنے کے بعد جہاں اس کا مدفن یا اس کے اجزائے بدن ہوں وہیں بیٹھے وہ اپنی بسر کر دیتے ہیں۔ شیاطین کی عمریں اتنی لمبی ہوتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہونے والوں میں ایک جن بھی تھا جو شیطان کی اولاد سے تھا اور مسلمان تھا، اور اس کے بارے اقام المرجان فی احکام جان میں اور ایک کتاب ہے الجن جس میں صرف جنات کا تذکرہ کیا گیا، دونوں نے نقل فرمایا ہے کہ ایک نہایت ضعیف العمر جن بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کیا تو آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو، کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے کہا میرا نام حام ہے، میرے باپ کا نام ہیم تھا اور اس کے بعد میرے دادا کا نام لاکیس تھا اور لاکیس ابلیس کا بیٹا ہے۔ تو آپ نے حیران ہو کر فرمایا کہ تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف بس 4 پشتوں کا فرق ہے، تو اس کی 4تھی پشت میں سے ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ بالکل، میں جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا، آدم علیہ السلام کے بیٹے نے بھائی کو قتل کیا تھا، اس وقت میں لڑکا سا تھا، نوعمر تھا، اور پھر انبیاء اور رسل کی خدمت میں رہا اور موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں رہا، انہوں نے مجھے تورات کی تعلیم بھی دی اور یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاؤ تو میرا سلام بھی عرض کرنا۔ اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں رہا اور انہوں نے مجھے انجیل کی تعلیم بھی دی اور یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر حضور کا زمانہ پاؤ تو میرا سلام بھی عرض کرنا۔ تو جن انبیاء نے، جن بزرگوں نے مجھے آپ کی خدمت میں سلام دینے کا فرمایا ہے، ان 2 انبیاء کے تو نام اس میں لکھے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ صرف 2 نبی تو نہیں تھے، اس عرصے میں کتنے انبیاء گزرے، اور جب وہ شروع سے مسلمان تھا تو کب تک کتنے لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوگا، اور بڑھاپے میں اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالی میں بھی حاضری نصیب ہو گئی۔ تو ان کی عمریں اس حساب سے بہت طویل ہوتی ہیں۔ اور ایک عجیب بات ہے، ہمارے ہاں بھی ہے لیکن ہمارے ہاں کم ہے، اور مغرب میں یہ فن زیادہ ہے کہ کچھ عملیات کر کے اور کچھ مصر میں زمزہ پڑھ کے تو ارواح کو حاضر کیا جاتا ہے، مرنے والے کی روح بلائی جاتی ہے۔ اور یہ بڑا دلچسپ سوال ہے، اس پہ بڑی دفعہ سوال کیے بھی گئے اور اس پہ سوال کیے جاتے رہتے ہیں کہ وہ روحوں کو کس طرح بلا لیتے ہیں۔ اب اگر وہ روح کسی کو نظر تو نہیں آتی، یا شاید بلانے والے کو آتی ہو، یا کسی کو نظر آ بھی جائے تو ہو بہو اسی بندے کی طرح ہوتی ہے۔ جب بات کرتی ہے تو زبان، لہجہ، انداز سارا اسی بندے کا ہوتا ہے، اور اس بندے کے بارے کوئی بات پوچھی جائے تو وہ جانتی ہوتی ہے، اس کی زندگی کے سارے واقعات سے واقف ہوتی ہے۔ روحوں کا اپنا ایک نظام ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران. القبر سے مراد ہے کہ روح جب بدن سے ادا ہو جاتی ہے، الگ ہو جاتی ہے، تو جہاں بھی جاتی ہے وہی اس کی قبر ہے، جہاں بھی اس کا مسکن ہے. قبر سے مراد روح کا ٹھکانہ ہے. تو فرمایا ہر ٹھکانہ جہاں روح جا کر ٹھہرتی ہے یا تو جنت کا باغیچہ ہوتا ہے یا دوزخ کا گڑھا ہوتا ہے. اب ایک بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ جو ارواح جنت میں چلی گئیں، اگر دنیا کے جادوگر یا عامل اپنے جادو سے یا مسمرزم سے یا کچھ کلمات پڑھ کے انہیں بلا لیتے ہیں تو ان کے لیے تو یہ باعث ایذا ہوگا کہ جنت کو چھوڑ کر تو ایک گناہگار بدکار شرابی کبابی کے کہنے پر وہ دنیا پہ پکڑے ہوئے آئیں تو پھر جنت کا کیا فائدہ؟ وہ تو جنت میں مداخلت ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ جنتیوں کا اس طرح سے پکڑ کر لایا جانا دنیا پہ محال ہے. جو جہنم میں ہے وہ تو خود اللہ کی قید میں ہے. پھر یہاں کوئی حوالات میں ہو تو اسے کوئی جادوگر اپنے جادو سے اور کوئی کلام پڑھنے والا اپنے کلام سے پاس نہیں بلا سکتا، حوالات میں یا جیل میں سے نہیں نکال سکتا، تو برزخ میں اور جہنم میں سے کیسے نکال کے لے آتا ہے؟ تو مرنے والے کی روح کا واپس بلایا جانا یا آنا دونوں صورتوں میں محال ہے. لیکن کوئی تو وہاں آتا بھی ہے جو باتیں کرتا ہے، اس کی زندگی سے واقف ہوتا ہے، آواز ویسی ہوتی ہے. تو یہ وہی شیاطین ہوتے ہیں، یہ وہ قرین شیطان ہوتا ہے جو باقید حیات ہوتا ہے اور اس مرنے والے کا جہاں ٹھکانہ ہوتا ہے یا اجزائے بدن ہوتے ہیں وہاں ہوتا ہے. تو جب شیطانی عملیات کیے جاتے ہیں تو جو حاضر ہوتا ہے وہ وہی شیطان ہوتا ہے جس نے اسی بندے کے ساتھ عمر بسر کی ہے. حلیہ ویسا ہی ہوتا ہے، لباس ویسا ہی ہوتا ہے، اس کے سارے حالات سے واقف ہوتا ہے، ہر بات کا جواب دے سکتا ہے. تو شیطان کا حاضر ہونا تو کوئی بعید از قیاس نہیں کہ وہ تو زندہ موجود ہوتا ہے، اس کی صدیوں کے حساب سے عمر ہوتی ہے. تو وہی شیاطین ہیں جو عاملوں اور مسمرزم والوں یا اس طرح کے جنہیں وہ میڈیم یا کیا کہتے ہیں ان کے بلانے پہ جو آتے ہیں تو وہ شیاطین ہوتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو ایسے افراد ہیں انسانیت کے جنہیں شیطان مس نہیں کر سکا. یہ ایک ولیہ کی دعا کا اثر تھا. ان کی والدہ صحابیہ تھیں، اولیاء اللہ تھی، نبی کی اہلیہ تھیں. تو ان کی دعا میں یہ اثر تھا کہ انہوں نے کہا یا اللہ میں نے اس کا نام تو مریم رکھا ہے وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. تو وہ دعا کا اثر یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انہیں مس نہیں کر سکا. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا. اللہ نے اسے بہت احسن انداز سے، خوبصورت انداز سے ان کی نظر کو قبول فرمایا. نظر نیاز آج کل بھی ہے اور نظر ماننا جائز ہے. ہماری امت میں بھی نظر ماننا جائز ہے، اگرچہ یہ نظر جائز نہیں ہے کہ بچے نظر کر دیے جائیں یا بندہ نظر کر دیا جائے، لیکن نظر بہرحال جائز ہے. اور نظر کا اصول ہے، یہ یاد رکھیں، نظر کا اصول ہے کہ ایک تو صرف اللہ کے لیے مانی جائے گی، غیر اللہ کے لیے نظر یا منت نہیں مانی جائے گی. نظر بھی عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کا حق ہے. دوسری قید اس پہ یہ ہے کہ از کس میں فرض ہو اور فرض نہ ہو. فرض کی قسم میں سے ہو، مثلا زکوٰۃ فرض ہے تو آپ نظر مان سکتے ہیں کہ میں اتنے روپے، اگر میرا یہ کام اللہ ہو گیا تو میں تیری راہ میں اتنے روپے خرچ کروں گا. اب زکوٰۃ کی آپ نظر نہیں مان سکتے کہ اگر یہ کام ہو گیا تو میں زکوٰۃ تو ویسے فرض ہے، لیکن زکوٰۃ چونکہ اللہ کی راہ میں دولت کا خرچ کرنا ہے تو اسی طرح زکوٰۃ کے علاوہ اللہ کی راہ میں آپ 200، 500، 1000، 2 لاکھ، کروڑ جتنی چاہیں
یہ نظر مان سکتے ہیں کہ یا اللہ یہ بیماری دور ہو گئی، یا یہ بچہ تندرست ہو گیا، یا میرا یہ کام ہو گیا. کوئی کام ہے روزگار کا ہے، دنیا کا جائز حلال کام ہے، جائز ہے، تو اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اور نظر بھی مانگتے ہیں کہ اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے روپے تیرے نام پہ خیرات کروں گا. یا نماز فرض ہے، اب آپ فرض کی نظر نہیں مان سکتے، لیکن نماز کی قسم سے ہو، یعنی نوافل آپ نظر مان سکتے ہیں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 100 رکعت نفل پڑھوں گا، 10 رکعت پڑھوں گا، 6 رکعت نفل پڑھوں گا. تو یہ از قسم فرض ہو. اسی طرح حج فرض ہے، تو یہ نظر نہیں مان سکتے کہ میں فرض حج کروں گا. فرض تو آپ پر فرض ہے، لیکن یہ نظر مان سکتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں عمرہ کروں گا یا نفلی حج کروں گا. یہ نظر ماننا جائز ہے. اسی طرح سے روزہ فرض ہے، تو نفلی روزے فرض کے طور پر نظر مانے جا سکتے ہیں کہ یا اللہ اگر میری یہ مصیبت ٹل گئی، یا میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایک روزہ رکھوں گا، 10 رکھوں گا، 5 رکھوں گا. یعنی نظر اللہ کی مانی جائے از قسم فرض ہو اور فرض نہ ہو. اور یہ جو روزمرہ ہم منتیں مانتے ہیں کہ میں فلاں قبر پہ مرغا چڑھا دوں گا اور فلاں خانقاہ پہ بکرا دے آؤں گا، یہ سب حرام ہے، یہ ان کا کوئی جواز نہیں ہے. اور نہ بزرگوں کے نام کی نظر مانی جا سکتی ہے، کیونکہ نظر پوری کرنا بھی عبادت شمار ہوتی ہے، اور عبادت بزرگان دین کی نہیں اللہ کی جاتی ہے. اور نہ کوئی ولی اللہ اس بات پہ راضی ہوتا ہے کہ کوئی اس کی پوجا کرے. انبیاء علیہ السلام کو یوں تو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو، حالانکہ دونوں اللہ کے نبی ہیں. لیکن میدان حشر میں قرآن حکیم میں موجود ہے کہ پوچھا جائے گا عیسیٰ تجھے تو میں نے اپنی عظمت بیان کرنے کے لیے بھیجا تھا اور تو نے لوگوں کو اپنی عبادت پہ لگا دیا. فرمائیں گے یا اللہ یہ بکواس کرتے ہیں، جو کچھ میں نے انہیں تعلیم دی وہ تیرے سامنے ہے، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو جو کچھ پیچھے یہ کرتے تو اسے خوب جانتا ہے. میں نے تیری عظمت کی گواہی دی، میں نے تیری عبادت کی دعوت دی، میں نے میرے اور میری ماں کو معبود بنانے کا نہیں کہا. تو یہ بات میدان حشر میں واضح ہو جائے گی. اسلام اللہ کی اطاعت کا نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نام ہے. اسلام اپنی طرف سے باتیں گھڑ کے انہیں عبادت بنا لینے کا نام نہیں ہے. اسلام وہی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جو اللہ نے فرما دیا کہ تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر نعمتیں تمام کر دی. یعنی دنیا میں رہ کر جتنے انعامات مخلوق خالق سے حاصل کر سکتی ہے وہ سارے میں نے اس دین کے اتباع میں سمو دیے. اب یہ تمہاری ہمت ہے کہ کتنے اس میں سے حاصل کرتے ہو. اتممت علیکم نعمتی، جتنی نعمتیں مخلوق بارگاہ الوہیت سے حاصل کر سکتی ہے وہ میں نے مکمل کر دی. جتنے درجات، جتنی بلندی، جتنی عظمتیں کسی کو چاہیے وہ اسی دین سے ملیں گی، دین کے باہر نہیں ہیں. کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو دین کے باہر کوئی عمل کر کے حاصل کی جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے. ہر نعمت اسی دین میں مکمل کر دی گئی. اور ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند. اس کا معنی یہ ہے کہ دین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا، اور حضور نبی کریم نے چھوٹے سے چھوٹے کام مستحبات سے لے کر فرائض تک زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی مکمل فرما دی. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی تو اس کا نزول میدان عرفات میں ہوا حجۃ الوداع کے موقع پر، اور صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے. بڑی خوشی کی بات بھی تھی کہ دین مکمل ہو گیا الحمدللہ، اور جتنے انعامات الہی آنے تھے وہ آ چکے. تو انہوں نے سب نے تلاش کیا کہ ابو بکر کو ڈھونڈو رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں مبارک دیں، چونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مقرب اور قریب تھے.
تو جب انہیں تلاش کیا گیا تو وہ اپنے خیمے میں الگ بیٹھے زاروں قطار رو رہے تھے. تو اس کی کیا کہ یہ تو خوشی کا موقع ہے حضرت، اور اللہ نے دین مکمل کر دیا اور آپ رو رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا ہاں موقع تو خوشی کا ہے، لیکن یہ دنیا اس قابل نہیں کہ اس میں محمد رسول اللہ قیام فرمائے. حضور تشریف لائے تھے اللہ کا دین لوگوں کو پہنچانے کے لیے. اگر دین مکمل ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ حضور اس دنیا سے تشریف لے جائیں. میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ اگر دین مکمل ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ نعمتیں، وہ موجیں بارگاہ نبوی والی، اور وہ محفلیں، اور وہ سفر، اور وہ جہاد، اور وہ نمازیں جو حضور کی امامت میں ہم ادا کرتے تھے، اب وہ مزے نہیں رہیں گے. کام مکمل اگر ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ حضور اس عالم میں آپ نے جو قدم رنجہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی دین کی خاطر حضور تشریف لائے. اگر دین مکمل ہو گیا تو حضور تشریف، اور وہی بات ہوئی کہ تقریباً 80 دن یا کچھ کم و بیش کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو. تو جاننے والے جانتے ہیں، جاننے والوں نے یہ بھی سمجھ لیا کہ جب دین مکمل ہو گیا ہے تو اللہ کا نبی تو یہاں سے تشریف لے جائے گا، اس دنیا میں نہیں رہے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص اپنی طرف سے ایجاد کر لے، وہ پیر صاحب ہوں، میں ہوں، آپ ہوں، مولانا ہوں، کوئی عام آدمی ہو، کوئی عامل ہو، کوئی بھی رسم وہ ایجاد کرے اور کہے اس پہ ثواب ہے، اس پہ کوئی ثواب نہیں، اس پہ گناہ ہو. ثواب اسی بات پر ہے جو حضور کے اسوہ حسنہ سے ملتی ہے، جو نقل در نقل دین ہمارے پاس وراثت میں آ رہا ہے، اس میں جو ملتی ہے. اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ایسی صاف بات لوگوں سے کہی جائے تو خفا ہو جاتے ہیں. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ جو رسم میں کرتا ہوں اسے دین مان لیا جائے، اور اگر یہ کہا جائے کہ آپ کی یہ رسم دین کے خلاف ہے تو فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ یہ وہابی ہیں. یعنی چوری کرے کوئی ساری عمر کرتا رہے وہ وہابی نہیں ہوتا، اسے کوئی وہابی نہیں کہتا. یہ ڈاکے روز لوگ کرتے ہیں، کبھی آپ نے سنا کسی ڈاکو کو وہابی کہا گیا ہو کہ ڈاکے کرتا ہے وہابی ہو گیا؟ عزتیں لوٹتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، شرابیں کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، وہابی نہیں ہوتے. دین صاف ستھرا مسئلہ صاف بیان کرو تو بندہ وہابی ہو جاتا ہے. کمال، حد ہوگی. ایسا دماغوں پہ ایسا اندھیر مسلط ہے. مجھے اگلے دن دوست بتا رہے تھے کہ ایک بندہ یہاں آیا تھا، شاید اس نے نماز بھی پڑھی ہو یا ویسے ملنے آیا، بیٹھ رہا ہوں، مجھے تو یاد نہیں. تو واپس جا کر وہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو بندہ وہابی ہے اور پیروں کے خلاف بڑی سازش کر رہا ہے، یہ پیر بنا ہوا ہے اور پیروں کے خلاف باتیں کرتا ہے. تو یہ تو بڑا یعنی سازشی بھی ہے اور وہابی بھی ہے. اور ہماری سازش یہی ہے کہ جو قرآن کہتا ہے ہم برملا کہہ دیتے ہیں، اور اللہ اس کی توفیق ہمیشہ دیے رکھے. میرے بھائی، مقصد کسی سے اپنی بات منوانا نہیں ہوتا. ہم کو دوسروں سے زیادہ نہ پارسا ہے، نہ دوسروں سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، لیکن غرض یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کی محبت میں انہیں بتایا جاتا ہے کہ یار اس میں اگر محنت بھی کر رہے ہو، پیسہ بھی خرچ کر رہے ہو، وقت بھی خرچ کر رہے ہو، تو اس دائرہ اطاعت کے اندر کرو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس محنت کا کیا فائدہ جو نتیجتاً حضور کی نافرمانی پہ منتج ہو، تو پھر کیا فائدہ ہو. تو کوئی وہابی کہے یا اس سے بھی کچھ زیادہ سخت لفظ کسی کے پاس ہے تو کہتا رہے. نہ کسی کے بھلا کہنے سے بھلا ہوتا ہے، نہ برا کہنے سے برا ہوتا ہے، بلکہ اللہ کریم خود واقف ہے، سمیع ہے، علیم ہے. وہ ان نیتوں کو بھی جانتا ہے کہ کون کس نیت سے بات کر رہا ہے، ان ارادوں سے بھی واقف ہے کہ کون خلوص سے اور میری رضا کے لیے اور لوگوں کی محبت سے بات کر رہا ہے، اور اس کو بھی جانتا ہے کون اپنی بات منوانا چاہتا ہے، خود کو بڑا بنانا چاہتا ہے. وہ اللہ ہر حال سے واقف ہے. اور
اگر ہم سے خطا ہوتی ہے تو وہ معاف فرمائے اور ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور توفیق دے کہ دوسروں کی بھلائی کے لیے حق بات بیان کرتے رہیں اور خود حق پر عمل کرتے رہیں۔ تو انہوں نے نظر مانی، وہ ان کی امت میں جائز تھی، ہمارے ہاں بھی نظر ماننا جائز ہے، اس کے قواعد میں نے عرض کر دیے۔ اور انہیں تو خبر نہیں تھی، وہ تو پریشان ہو گئیں کہ بیٹا ہوتا، بچہ ہوتا، خدمت کرتا اللہ کے گھر کی، آنے جانے والوں کی، دین سیکھتا، لوگوں کو دین بتاتا۔ اب یہ بچی ہے، اسے پردے میں رہنا ہے، لوگوں سے عوام سے ملنا اس کے لیے حلال نہیں ہے، بات لوگوں سے کھل کر نہیں کر سکتی، پھر مسجد کی خدمت کیسے کرے گی؟ اس کے عوارضات جو خواتین کے ساتھ ہوتے ہیں وہ بھی ہیں، تو یہ سارا کیسے ہوگا؟ تو پریشان ہو گئے کہ یا اللہ میرے تو بچی ہو گئی، میں نے تو نظر مانی تھی کہ تیری راہ میں آزاد، پوری ذمہ داریوں سے آزاد کر کے بچہ، تو یہ تو بچی ہو گئی اور میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا۔ اور ایک بات اور میرے رب، اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے میں تیری پناہ میں دیتی۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ نے یہ ساری باتیں بہت خوبصورت انداز میں قبول فرمائیں۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اس بچی کی پرورش بھی خود فرمائی اور ایسی فرمائی کہ جو مہیر العقول تھی، یعنی عام بچوں سے پہلے اس نے بولنا شروع کر دیا، عام بچوں سے پہلے کھانا پینا چلنا پھرنا شروع کر دیا، پھر چونکہ وہ تو نظر کر چکی تھی۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کی کفالت سونپی گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر حضرت مریم کی خالہ تھیں، حضرت زکریا کی بیوی ان کی ماں کی بہن تھیں اور اللہ کے نبی بھی تھے، تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اسے آپ میری کفالت میں دے دیں، ماں نے تو دے دی، ماں تو رکھ نہیں سکتی، تو میری بیوی اس کی خالہ ہے اور خالہ بھی ماں ہی کی قائم مقام ہوتی ہے، ماں کی جگہ ہوتی ہے، تو لوگوں نے نہیں مانا اور سب نے عرض کی کہ یہ تو اللہ تقسیم کرے، اللہ اگر آپ کو دے تو آپ کو دے دے یا کسی اور کو یہ سعادت ملے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ چنانچہ قرہ اندازی کی گئی اور وہ قرہ بھی پھر حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکل آیا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کفلہا زکریا، زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دی گئی وہ۔ اور زکریا علیہ السلام اتنی احتیاط فرماتے، اولاد سے زیادہ بڑھ کر پیار دیتے، خود زکریا علیہ السلام کی اولاد بھی نہیں تھی، تو انہیں ایک بچی بھی مل گئی، لیکن عام بچوں کی طرح وہ پرورش نہیں کر رہے تھے، نہ ان کا مزاج عام بچوں جیسا تھا، عام بچوں سے زیادہ ان کی پرورش بہت بہتر، بہت جلدی ہوئی، اور پھر بہت سے کمالات کا اظہار ان سے ہوا۔ زکریا علیہ السلام اگر کہیں ادھر ادھر جاتے تو جس کمرے میں مائی صاحبہ ہوتی تھیں اسے تالا لگا کر جاتے تھے، کسی میری غیر حاضری میں کوئی ان سے بات نہیں کر سکتا، کوئی انہیں دیکھ نہیں سکتا۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب وہ واپس آتے اور آ کر اس کمرے کو کھولتے، وجد عندہا رزقا، تو دیکھتے کہ وہاں تو پھلوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ اور عجیب بات یہ تو ہوتی تھی، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ کوئی موسم کی قید نہیں ہوتی تھی، بلکہ ہر پھل جو ہے وہاں ان کے گرد پڑا ہوتا تھا۔ سردیوں میں آم پڑے ہوتے تھے اور گرمیوں کے مالٹے بھی پڑے ہوتے تھے، سردیوں کا پھل بھی، گرمیوں کا پھل بھی، اس ملک کا پھل بھی، اس ملک کا پھل بھی، دنیا میں جہاں کہیں جو پھل ہوتا ہے وہ جاتے تو تالا لگا کر جاتے اور واپس آتے تو ان کے گرد فروٹ پڑے ہوتے اور وہ کھا رہی ہوتی۔ تو انہوں نے کہا یا مریم انا لک ھذا، بیٹا یہ اتنے پھل کہاں سے آ گئے؟ اور ان کا تو نہ موسم ہے، نہ یہ بازار میں ملتے ہیں، نہ دروازہ کھلا، نہ کوئی بندہ اندر آیا، تو یہ پھل اتنے سارے بیٹا کہاں سے آ گئے؟ تو وہ عرض کرتی قالت ہوا من عند اللہ، یہ تو بابا جی اللہ نے بھیجے۔ اگرچہ بچی تھی، معصوم تھی، لیکن معرفت الہی کا یہ عالم تھا کہ وہ جانتی تھی اللہ قادر ہے، اس نے بھیج دیے۔ بابا جی خود اللہ کے نبی تھے، بابا جی خود جانتے تھے کہ اللہ قادر ہے، وہ خود نبی تھے اور صاحب معجزہ نبی تھے، اور ولی اللہ کی کرامت بھی برحق ہے، یہ بھی ولیہ تھیں۔ اب کوئی خاتون نبی تو ہوئی نہیں، نہ ان کی والدہ نبیہ تھیں، نہ یہ نبی تھیں، لیکن
ولیاں ضرور تھیں. تو ولی اللہ کی کرامت بھی ثابت ہے کہ جو چیزیں عقل کے احاطے میں نہیں آتی وہ صادر ہوتی رہتی ہیں، اور یہ من جانب اللہ ہوتی ہے. نبی کا معجزہ فعل اللہ کا ہوتا ہے، صادر نبی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے. ولی کی کرامت فعل اللہ کا ہوتا ہے، اور نبی کو ولی کو باتباع نبی نصیب ہوتی ہے. ولی جس طرح نبی کو براہ راست ذات باری سے معجزہ نصیب ہوتا ہے، ولی کو براہ راست کوئی نعمت نہیں ملتی. ولی خوشہ چین ہوتا ہے دامان رسالت کا. ولی کو باتباع محمد الرسول اللہ یا باتباع نبی یہ نعمت نصیب ہوتی ہے، فعل اللہ کا ہوتا ہے اور کرامت بن جاتی ہے ولی کی. تو انہوں نے عرض کی بابا جی اللہ کریم سے ملتا ہے، اللہ کریم بھیج دیتا ہے. اب اللہ کریم کو تو کسی کے تالے دروازے کسی دیوار کی پرواہ نہیں ہے. اور ان اللہ یرزق من یشاء فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے اسے رزق دیتا ہے بغیر حساب. اتنا دے دیتا ہے کہ اس سے شمار نہیں ہوتا، یا بغیر کسی حساب کے دے دے، بغیر کسی استحقاق کے دے دیتا ہے. بندہ کچھ نہیں کمال کرتا کہ اس کا حق بنتا ہے اسے دیا جائے، وہ اس کی اپنی تقسیم ہے. تنگی بھیج دیتا ہے اس کی اپنی مرضی، فراخی بھیج دیتا ہے اس کی اپنی مرضی. کوئی ضروری نہیں کہ عقل مند جو ہیں وہ زیادہ دولت مند ہو جائیں، بلکہ ہم نے تو اکثر دیکھا ہے کہ جو لوگ کسی فن کو جانتے ہوتے ہیں ان کے پاس وہ نعمت نہیں ہوتی. آپ ایک عام سی مثال ہے کہ جو لوگ گاڑی ساری کھول جوڑ لیتے ہیں ان کے پاس تو گاڑی ہوتی بھی نہیں. جو گاڑی چلا لیتے ہیں ان کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہوتی، اور جنہیں گاڑی چلانا بھی نہیں آتی، کھولنا جوڑنا بھی نہیں، ان کے دروازے پہ 10 کھڑی ہوتی ہیں. اب عقل والے جو ہیں ان کے ملازم ہوتے ہیں، اور جو نہیں جانتے وہ مالک ہوتے ہیں، اس کی اپنی مرضی. اگر روزی بدانش بر فزودے زناداں را تنگ تر روزی نہ بودے. اگر عقل پہ روزی تقسیم ہوتی تو بے وقوف تو بھوکے مر جاتے. بناداں ہاں چنا روزی رسانت. نادان کو اس طرح سے رزق دیتا ہے کہ جاننے والے اندراں حیران بمانت کہ وہ دیکھتے ہیں انہیں حیرت ہوتی ہے کہ یار یہ بندہ بونگیاں مارتا ہے اور اس کے پاس اتنی دولت آ گئی. کہ دانا اندراں حیران بمانت، کہ جاننے والا تو حیرت زدہ رہ جاتا ہے یہ بندہ کام تو ڈھنگ سے کرتا نہیں اور دولت اس کے پاس اتنی ہے. تو اس کی اپنی تقسیم ہے. اور یہ بات اس قصے سے ظاہر ہے کہ دنیا میں کچھ بھی بیکار نہیں ہوتا. جو کچھ ظہور پذیر ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک بڑی لمبی منصوبہ بندی ہوتی ہے کہ اگر یہ موجودہ رجیم نہ آتی تو دینی انقلاب کو بنیاد فراہم نہ ہوتی. یہ جو بین معاملہ چل رہا تھا نا سمجھوتے سے، یہ پتہ نہیں کب تک چلتا رہتا. ہمیں دکھ تو ہوتا ہے، لیکن ایک بات بڑے مزے کی ہے کہ اللہ نے ان بندوں کو بھیج کر یہ بین والا معاملہ نکال دیا، بات ایک کنارے لگا دی. اور یہی بنیاد بنے گی اسلامی انقلاب کی. انقلاب لیڈروں سے نہیں آتے کہ کوئی اپنا لیڈر انقلاب لے آئے گا جی، جو ہے اپوزیشن انقلاب لے آئے گی جی، عمران خان لے آئے گا جی، فلاں صاحب لے آئیں گے جی، میاں نواز شریف. نہیں، انقلاب اور سیلاب جب آتے ہیں تو اپنا رستہ خود بنا لیتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آ گئے ہیں. تو جب انقلاب آئے گا انشاءاللہ ضرور آئے گا تو اپنے لیڈر بھی وہ خود تلاش کر لے گا اور اپنی راہیں بھی خود تلاش کر لے گا. جب ہجوم آشنا نکلے گا تو اس میں سے نتھر کر قیادت بھی سامنے آ جائے گی. اور یہ بڑی یعنی قدرت کی عجیب منصوبہ بندی ہے. ہمارے سمجھ میں کچھ نہیں آتا. ہم یہ سمجھتے ہیں ہر چیز تباہ ہو رہی ہے، لیکن اگر عمارتیں گرائی نہ جائیں تو نئی بنے گی کیسے؟ ایک پرانا سٹرکچر کھڑا ہے، اسی پر کون دانش مند نئی عمارت اوپر لاد دے گا کہ وہ سٹرکچر گرے اور ساری گر جائے؟ جب تعمیر نو ہوتی ہے تو اس سے پہلے تخریب ہوتی ہے، اور تخریب گزشتہ نصف صدی سے ہو رہی ہے. جب سے یہ ملک بنا اور قائد اعظم نے جو محنت کی، لیکن قائد اعظم کی آنکھ بند ہونے کے بعد ہم نے تو کوئی حکومت اس ملک کی تعمیر کرنے والی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی.
ساری ہمارے سامنے سے گزری ہیں، سب نے ایک بات قدر مشترک ہے کہ جو بھی اقتدار میں آ گیا سب سے پہلی کوشش کی یہ رہی کہ میری حکومت قائم رہے، اور صاحب اقتدار جب اقتدار کو قائم رکھنے پہ لگ جاتا ہے تو بہت سی برائیاں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے کرنی پڑتی۔ انصاف صرف وہ بندہ کر سکتا ہے جو سمجھتا ہے کہ اقتدار رہے نہ رہے حق رہے۔ ایسا کوئی حکمران آج تک آپ اپنی تاریخ میں کوئی حکومت نہیں دکھا سکتے، لیکن وہ رہے بین بین۔ کچھ پھر ایسے لوگ آ گئے جنہوں نے کہا چلو کچھ تھوڑا سا دین کا ہونا چاہیے، پھر وہ دین کے نام پر جو بنایا انہوں نے وہ بھی بے دینی تھی، دین کے نام پہ جو نظام بنے وہ بھی بے دینی تھی اور تماشائی تھا، لیکن معاملہ بین بین رہا۔ اب یہ اللہ کے شعر آئے 40 پاروں والے تو انہوں نے ایک کنارے تو لگا دیا نا۔ اب کسی کو یہ غلط فہمی تو نہیں ہے نا کہ دین کیا ہے اور بے دینی کیا ہے، کم از کم انہوں نے اللہ کی قدرت کی منصوبہ بندیاں ہیں، اس نے یہ لوگ اس لیے بھیج دیے کہ لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں، اور انہیں اقتدار سے توقع جو ہے ہر ایک نے صاحب اقتدار سے توقع جوڑ رکھی ہے، اسے چھوڑ کر لوگ اپنی ذمہ داری محسوس کریں کہ میں مسلمان ہوں، میں غلام ہوں محمد الرسول اللہ کا، میری ذمہ داری ہے اسلام کا نفاذ۔ اور جب یہ احساس جاگ اٹھے گا قوم میں، انقلاب آ جائے گا۔ یہ گزشتہ نصف صدی ہم اس پہ رہے کہ یہ ذمہ داری حکمرانوں کی ہے، اور حکمران بین بین رہے اور موج میلہ کر کے چلے گئے۔ اب حکمرانوں نے تو جھنڈی دکھا دی کہ بھائی ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن کس کتاب کا نام ہے، اور یہ بھی نہیں پتا اس میں کتنے پارے ہیں، ہم سے کس اسلام کی امید لگائے بیٹھے ہو، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عام آدمی کو احساس ذمہ داری ہوگا، اور جب عام آدمی کو احساس ذمہ داری ہوگا تب وہ یہ جس طرح یہاں قدرت کی منصوبہ بندی ہے نا کہ وہ بیوی پریشان ہو رہی ہیں کہ اللہ یہ تو میں نے بیٹی میرے تو بیٹی پیدا ہو گئی، تو نظر مانی ہو تو کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اگر تیرا بیٹا ہوتا نا تو یہ کام وہ نہ کر سکتا جو یہ بیٹی کرے گی، کہ میں جانتا ہوں میں نے خود بیٹی دی ہے تجھے، جو کام میں اس بچی سے لینا چاہتا ہوں اس کی جگہ اگر بچہ ہوتا تو وہ کام نہیں ہو سکتا تھا، تیرے اندازے سے بہت بڑا کام کر جائے گی تیری یہ بیٹی۔ اور وہی ہوا کہ مریم علیہ السلام پھر عیسیٰ علیہ السلام ان سے پیدا ہوئے اور ایک دینی انقلاب کی بنیاد رکھی گئی۔ وما توفیقی الا باللہ۔ چلیے باقی انشاءاللہ اگلے جمعے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔